انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ نور کی آیت نمبر 55 کا پس منظر بیان کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ وعد اللہ، آیت شروع ہی وعدہ سے ہوتی ہے اور تمام اہل ایمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ حق ہے اور اس کا پورا ہونا قطعی اور یقینی امر ہے۔ اب یہ بات سمجھنی ہے کہ وعدہ کس چیز کا ہے، اس وعدہ کے کیا پوائنٹ ہیں، اور دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ وعدہ کس سے ہے، کن سے وعدہ کیا گیا اور کس چیز کا وعدہ کیا گیا، اور یہ وعدہ کس صورت میں پورا ہوا۔ یہ 3 پوائنٹ سمجھنے ضروری ہیں۔ تو یہ وعدہ ہوا الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اس وعدہ الذین آمنوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ نبی سے وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ ہے ایمان والوں سے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کر رہے ہیں، اور وہ کون سے؟ منکم، تم میں سے جو مخاطبین ہیں۔ آیت جب نازل ہوئی اس وقت جو لوگ آپ کے سامنے موجود تھے، منکم کا خطاب ان لوگوں کو ہے۔ تو وعدہ ہے کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ اور یہ آیت بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو آیت کے نزول کے وقت ایمان بھی لا چکے تھے اور عمل صالح بھی کر رہے تھے، اور منکم مخاطبین میں سے جو وہاں موجود تھے، اور وہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو اتنی بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ نے وعدہ کس سے کیا ہے؟ صحابہ کرام سے۔ تو اب وعدے کے پوری ہونے کی صورت بھی یہ ہے کہ جن چیزوں کا وعدہ ہے وہ صحابہ کو ملیں۔ اگر وہ چیزیں صحابہ کو نہ ملیں اور 1400-1500 سال بعد کوئی نیا شخص آئے اور اس کو وہ چیزیں ملیں تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا اور وعدہ کے تکمیل کی صورت نہیں ہوگی۔ وعدہ کے تکمیل کی صورت ہے جن سے وعدہ کیا انہی کو وہ چیزیں دی جائیں۔ وعدہ ایک سے کیا جائے اور چیزیں دی جائیں 1400 سال بعد، وہ دنیا سے چلے جائیں، تو یہ کوئی بھی ذی عقل اس کو تسلیم کر سکتا نہیں۔ اس لیے یہ جو وعدہ ہے جن سے وعدہ ہوا تو وہ چیزیں بھی انہیں ملیں گی۔ تو وعدہ کس سے ہوا؟ یہ ہماری بنیاد ہے
وہ ان سے ہوا جو آیت کے نزول پر ایمان بھی لا چکے تھے اور عمل صالح بھی کر رہے تھے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں نزول آیت کے وقت وہ لوگ موجود تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا۔ اور وعدہ کس کا کیا؟ وعدہ میں 3 چیزیں ذکر کی۔ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پہلی چیز ذکر کی کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلافت ضرور بالضرور۔ قسمیہ معنی ہے کہ اللہ ان کو خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور یہ خلافت کس طرح ہوگی؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ، جیسے اللہ نے ان کو خلافت دی جو ان سے پہلے تھے، الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور پہلے کیا تھے؟ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کی سیاست، شرعی سیاست یہ انبیاء کرتے تھے، اور جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو اس کا خلیفہ نبی بنتا، اور فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہیں بنے گا، تو نبوت ختم ہو گئی۔ اس لیے سیکونو خلفاء، الخلفاء میرے بعد خلیفے ہوں گے، اور کثیر تعداد میں خلفاء ہوں گے۔ فرمایا ان کی بیعت کرنا اور ان کی اتباع کرنا۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ختم نبوت سے پہلے جو خلفاء ہوا کرتے تھے تو وہ بھی کیا ہوتے تھے؟ نبی۔ ایک نبی دنیا سے گیا، اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا، پھر پہلے نبی کی خلافت اور مشن کو اس نے چلایا، دوسرا نبی دنیا سے گیا، بعد میں اور نبی آ گیا، تو یہ ایک ترتیب رہی۔ پہلے جب نبوت جاری تھی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا انقطاع ہوا، اور آپ آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کا معنی آپ کو نبوت ملنے کے بعد اب کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، یہ آپ کا اعزاز اور آپ کی شان ہے۔ تو فرمایا اسی شبہ کا ازالہ کر دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا، خلیفہ ہوگا، اور ایک نہیں ہوگا۔ فَيَكْثُرُونَ، بہت سارے ہوں گے، تو تم نے سب کی اتباع کرنی ہے، ان کی بیعت کرنی ہے، اور ان کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ حدیث بیان کر گئی كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، صحابی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے درس دیا، واعظ کیا، اور واعظ آپ کا جو محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ یہ مودع الوداعی واعظ ہے، اس طرح آپ نے واعظ کیا۔ ذرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب، فرمایا کہ اس واعظ سے آنکھیں بہہ پڑی، آنسو نکل آئے، اور وجلت منہ القلوب، اس بات سے دل ڈر گئے اور دلوں پہ وجلت خوف طاری ہو گیا۔ تو کہنے والے نے کہا اوصینا، اللہ کے نبی ہمیں وصیت فرماؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی وصیت کے چند نکات، فرمایا علیکم بسنتی، پہلے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا
تو وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے جب اختلافات پھیل جائیں؟ علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری سنت لازم ہے، اور الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ دو لفظ ذہن میں رکھ لینا کہ خلفاء جو میرے ہوں گے اور الراشدین المہدیین، ہوں گے بھی راشد ہوں گے بھی مہدی، ان کی سنت بھی تم پہ لازم ہے، میری سنت بھی ان کی سنت بھی لازم ہے، لیکن سب خلفاء کی نہیں، الخلفاء الراشدین المہدیین، جو راشد بھی ہوں مہدی بھی ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ راشد بھی اور مہدی بھی، اور یہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، قرآن کا وعدہ جن سے ہو رہا ہے، پیشین گوئی بھی ساتھ ہے، وعدہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں خلافت دے گا، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے؟ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے فیکثرون، اور کثرت کے ساتھ ہوں گے، ان کی پیروی کرنا، ان کی بیعت کرنا۔ تو فرمایا ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ پہلے نبیوں کے خلفاء بھی نبی ہوتے تھے، یہ بھی اہم بات ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لو، آگے چل کے میں کھولتا ہوں۔ پہلے انبیاء کے خلفاء بھی نبی ہوتے تھے، لیکن میرے بعد نبوت ختم ہے، تو اب میرے خلفاء ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، لیکن ہوں گے خلفاء۔ تو علی منہاج النبوہ کما استخلف الذین من قبلہم، اس کا معنی بنتا ہے علی منہاج النبوہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا میں ایسی خلافت دوں گا جیسے پہلوں کو خلافت دی تھی، یعنی یہ خلافت علی منہاج النبوہ 100% ہوگی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ، آپ کی سنت کی اتباع میں یہ مضبوط اور متسلب خلافت ہوگی، پہلی چیز۔ اور دوسرا فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ، اللہ ضرور بے ضرور تمکین عطا کرے گا، کس ان کے لیے؟ ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو اللہ نے پسند کیا ہے ان کے لیے دین، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو زمین میں اقامت ملے گی، اللہ اس زمین میں اپنے مرضی دین، پسندیدہ دین کو قائم کر دے گا، اس کو تمکین فی الارض، زمین میں جما دے گا، نافذ کر دے گا، جاری کر دے گا۔ اور وہ کون سا دین؟ ارتضیٰ لہم، یہ وہی دین ہے الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، رضیت ارتضیٰ لہم، رضیت ارتضیٰ لہم، وہاں رضیت ہے جہاں ارتضیٰ لہم، اللہ اپنا پسندیدہ دین اس کو تمکین دے گا۔ دو، اور تیسری چیز ہے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے جو بڑے بڑے طاغی سرکش دشمن ہوں گے، اور جن کا رعب اور دبدبہ قائم ہوگا، اور ہوں گے وہ ان کے دشمن، ان سب کا سر کچل کے ان کے خوف سے بھی امن عطا کر دوں گا، اور ان کے رعب اور دبدبے بھی ختم کر دوں گا۔ تو تین چیزوں کا وعدہ ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ تین چیزوں کا۔ پہلی چیز خلافت دوں گا، لیکن خلافت کون سی ہوگی؟ نبوت کے منہاج پہ، صرف نبوت نہیں ہوگی،
لیکن خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کا دین مرضی پسندیدہ دین وہ انہی کی خلافت میں جاری ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، اور چار دانگے عالم میں وہ پھیلے گا، اس کا کامل نفاذ ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ ان کی جو بڑی بڑی طاقتیں مخالف ہیں، بڑے بڑے دشمن ہیں جن کا پوری دنیا ڈر رہی ہے، فرمایا ان کا خوف ختم کر دوں گا، ان کا سر کچل دوں گا اسی خلافت کے اندر، اور انہیں ایسا امن عطا کر دوں گا کہ وہ بیرونی دشمن کے خوف اور دبدبے سے آزاد ہو جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ ہو جائے گا. جو بڑے بڑے بیرونی دشمن ہیں، یہ 3 وعدے کیے اللہ نے. اب ذرا بات سمجھنی ہے، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ روافض کہتے ہیں یہ وعدہ اب تک پورا نہیں ہوگا، یہ وعدہ پورا ہی نہیں ہوگا. اب انہوں نے جہاں وقت بہت کم ہوتا ہے، تنقیحات مکمل نہیں ہو سکتی، تو میں انداز بھی رکھتا ہوں، چلو آپ عوام بھی سمجھیں، عوامی لوگ سمجھیں، تو آسان ترین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ دنیا کے روافض سے پوچھو. ساری کائنات کا رافضی جواب دے یہ اللہ کا جو وعدہ ہے جس میں 3 امور ہے، یہ کب پورا ہوگا؟ ایک احتمال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ وعدہ حضرت علی کے دور میں پورا ہوگا، سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ کہ یہ 3 چیزیں علی وجہ العدم حضرت علی کو روافض کے عقیدے کے مطابق بھی حاصل نہیں ہوئی. کیوں؟ روافض کا عقیدہ حضرت علی خلیفہ بلا فاصل تھے، جبکہ حضرت علی کو خلافت ملی ہے 4تھے نمبر پہ، وہ کہتی ہے خلیفہ ہیں پہلے نمبر پہ. تو اس کے عقیدے کے مطابق تو استخلاف نہیں ہوا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا وعدہ پورا نہیں ہوا. دوسرا وہ کہتی ہے کہ علی کا دین اور تھا، ابو بکر کا دین اور تھا، عمر کا دین اور تھا، عثمان، یہ خلفائے ثلاثہ ان کا دین اور تھا، اور حضرت علی کا معاذ اللہ دین اور تھا. تو جو حضرت علی والا دین ہے تو حضرت علی نے اپنی خلافت میں کیوں نہیں نافذ کیا؟ تو اس کا روافض نے جواب دیا کہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر میں اپنا دین نافذ کروں، اور روافض نے کیا چیز ذمہ لگائی حضرت علی کے کہ انہوں نے قرآن الگ جمع کیا ہوا تھا. یہ قرآن کے خلاف تھا، بلکہ رافضیوں کی کتب میں درج ہے کہ جو حضرت علی کا قرآن تھا جمع کردہ، اس کے پہلے صفحہ پہ گالیاں لکھی ہوئی تھی. آپ کے قرآن میں کیا ہے؟ پہلے صفحہ پہ سورہ فاتحہ ہے، بسم اللہ کے بعد کیا شروع ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ. اور رافضیوں کے قرآن میں کیا ہے؟ ان کے بڑے بڑے ائمہ نے تصریح کی کہ وہ قرآن حضرت علی نے جو جمع کیا، بلکہ اصول کافی میں یہ مذکور ہے کہ جو علی کا قرآن تھا نا، تمہارے قرآن والا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے. یہ بات ہے سمجھنے والی. یہ اصول کافی جو امام مفرور کی تصدیق ہے، اس کی بھی تصدیق ہے. وہ فرماتی ہے کہ وہ جو قرآن حضرت علی والا ہے، تمہارے قرآن والا تو ایک حرف بھی نہیں. تو میں نے کہا وہ قرآن کس زبان میں ہے؟ اگر وہ عربی میں ہوتا تو حروف تو یہی تھے عربی کے جو اس قرآن میں موجود ہیں، الف با، یہی حروف ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے قرآن والا ایک حرف بھی نہیں. تو معلوم ہوتا ہے وہ قرآن کسی اور زبان میں، وہ عربی میں نہیں. اگر عربی میں ہوتا تو حروف یہی ہوتے. اللہ نے مشرکین کو چیلنج دیا. مشرکین کہتے تھے جی محمد مصطفیٰ خود قرآن بناتا ہے.
جب توحید کی ضرب لگتی تھی تو فوراً کہہ دیتے تھے یہ تو قرآن خود بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا خود بناتا ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا قرآن کے اندر حروف کون سے ہیں؟ الف بھی ہے، لام بھی ہے، یہی قرآنی حروف قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ حروف تمہارے پاس بھی موجود ہیں، یعنی تمہارے پاس مٹیریل موجود ہے، فصیح بلیغ بھی تم ہو، اور بڑے بڑے صاحب لسان بھی تم ہو، بڑے بڑے قصیدے بھی تمہیں یاد ہیں، تقریریں بھی بڑی فصیح بلیغ کرتے ہو، لفاظی کے بھی بڑے ماہر ہو، تو قرآن انہی لفظوں سے تو بنائے، انہی حروف سے تو قرآن کے اندر یہ حروف موجود ہیں، پھر تم بھی فصحاء بلغاء ہو تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر محمد بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا کے لاؤ، تم بھی بنا کے لاؤ، حروف تمہارے پاس موجود، میٹیریل موجود، اور صرف سارا قرآن نہیں، ایک سورت بنا کے لاؤ۔ ساری کائنات کے مشرک عاجز آ گئے، 1400 سال گزر گئے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے رہے، مستشرقین بھی، ابو جہل بھی، تلواریں لے کر تو میرے نبی کے مقابلہ میں آ گئے، لیکن سورت بنانے کی جرت ہی نہیں ہوئی، ہمت ہی نہیں ہوئی، ارادہ ہی نہیں ہوا، اور قرآن نے وہاں کہہ دیا تھا اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، فرمایا یہ سب لن تفعلوا، قیامت تک ان میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ ایک مختصر سی صورت بھی لائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سورت الکوثر اس کو لکھوا کے کعبۃ اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ کتنی ہے سورہ الکوثر؟ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو فرمایا فاتوا بسورۃ، اور یار اور نہیں، کم از کم اس سورت جیسی تو بنا کے لاؤ۔ تو حروف ہوئی ہے، لیکن کمال ہے روافظ کے قرآن کا کہ تمہارے قرآن والا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے، اور تمہارے قرآن میں شروع میں سورہ فاتحہ لکھی ہے، اور کتنی خوبصورت سورت ہے جو ام القرآن ہے، دیباج القرآن ہے، پورے قرآن کی اساس اور خلاصہ ہے، اور کیسی بہترین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توحید سے شروع ہو رہی ہے، اور روافظ والا قرآن کہتے ہیں پہلے صفحے پہ گالیاں لکھی ہوئی تھی، تو وہ قرآن حضرت علی نے کیوں نہیں نافذ کیا بھائی؟ لے کے کیوں نہیں آئے؟ کہتے ہیں ڈرتے تھے، اور متا شریف سب سے اونچی عبادت، زنا کا نام متا رکھ دیا، اور دنیا میں کسی رافضی میں جرت نہیں کہ زنا اور متے کا فرق بیان کرے۔ متا میں بھی گواہ نہیں، زنا میں بھی گواہ نہیں، متا میں بھی نسب نہیں جاری ہوگا، زنا میں بھی نسب جاری نہیں، متا میں بھی نان نفقے نہیں، اور زنا میں بھی نان نفقے نہیں، متا میں بھی وراثت نہیں، اور زنا میں بھی وراثت نہیں۔ بالکل عجیب، دو لڑکا لڑکی پکڑے گئے، انہوں نے کہا ہم نے متا کیا ہے، ٹھیک ہے متا ہو گیا، یعنی وہاں کوئی چیز نکاح والی ہے ہی نہیں۔ اس لیے ابلیس مشورہ دے رہا تھا، سکول کالج مخلوط تعلیم کو نیٹ پہ موجود ہے، کہتے ہیں تم ہاسٹلوں میں رہتے ہو تو بدکاری سے بچنے کے لیے تم متا کر لیا کرو، متا روزانہ کر لیا کرو، یہ اس نے مشورہ دیا۔ یہ وہ بے غیرت مذہب ہے کہ یہودیوں میں بھی اس کی اجازت نہیں، جو ان میں یہ
इजाजत हो गई कि लफ्ज मुत्ता का कह दो, बाकी कोई निजाम नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई विरासत नहीं, कोई नसब नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई तरतीब नहीं, बस जो जिसको ले जाए इतना कहे कि मैं तेरे साथ मुत्ता करता हूं, वो कहे जी बिल्कुल आमन्ना मुत्ता। तो पूरे चकले और पूरे जिना के अड्डे ये इन्हीं की सारी साजिश। तो सवाल ये है कि मुत्ता इतनी बड़ी इबादत, इनकी बात किताबों में लिखा है मन तमत्ता मर्रतन फदरजतुहु दरजतुल हुसैन, जिसने एक दफा मुत्ता किया हजरत हुसैन जितना दर्जे पे पहुंच गया, दो दफा मुत्ता किया हजरत अली के दर्जे को पहुंच गया, तीन दफा मुत्ता किया नबी के दर्जे को पहुंच गया। और कहते फजाइल क्या है, जिसने मुत्ता किया वो जब गुस्ल करता है उसके पानी से फरिश्ते पैदा होते हैं, क़यामत तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। दौर बेईमानो, पानी से फरिश्ते पैदा होते हैं। मुत्ता करने वाली फकीरनी, मुत्ता करने वाला मलंग, उसके सारे फजाइल से किताबें भर दी है। तो मैं कहता हूं फिर इतनी फजीलत वाली चीज थी, मेरे पीर अली की खिलाफत का दौर आया, उन्होंने मुत्ता को रिवाज क्यों नहीं दिया? और रवाफिज के नजदीक सबसे बड़ी बिदअत तरावी है। तरावी से इतना, एक जाकिर कह रहा था मुझे कोई लाख रुपया दे दे ना 2 रखते तरावी नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा सच कहा है, सही कहा है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया था कि जिस गली से उमर गुजरे वो शैतान गली छोड़ देता है, लाख दो या 3 लाख दो, कोई कैद नहीं है। और तरावी पैगंबर से भी साबित है। तरावी नबी के हजरत अली ने तरावी पे, शिया खुद कहते हैं पाबंदी नहीं लगवाई। हजरत अली की खिलाफत में भी तरावी 20 होती रही, क्योंकि 8 वाले अभी पैदा नहीं हुए थे। हाँ, ये मलका विक्टोरिया के जमाने में पैदा हुए, बहुत लेट पैदा हुए। हजरत उमर के जमाने में, हजरत अली के जमाने में तरावी 20 होती रही, उस पे पाबंदी नहीं लगाई। बाकी कोई अपना मजहब ज़ाहिर नहीं किया। क्यों? रवाफिद ने लिखा है, मैंने अल फुरकान में सारे हवाले लिख दिए हैं उनकी असल किताबों से। उन्होंने लिखा है कि ये जो हजरत अली ने अपना दीन इसलिए ज़ाहिर नहीं किया कि हजरत अली डरते थे कि अगर मैं असली दीन लेके आऊं तो ये सारे भाग जाएंगे और मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। मैं हैरान हूं इन चबलों पे कि एक तरफ तजाद देखे, एक तरफ हजरत अली की बहादुरी के दावे इतने करेंगे कि खैबर में जब तलवार चलाई, तलवार मरहब से निकली, निचली चट्टान से निकली, नीचे निकली, नीचे जमीन, 7 जमीनों को चीर के तलवार नीचे निकल गई। वो तो शुक्र है जिब्रील ने नीचे पैर रखा, नहीं तो पता नहीं कहां तक तलवार चली जाती। उधर ये दावे और उधर ये दावे, हजरत उमर से डर गए, हजरत अबू बकर। और फिर ऐसा बेगैरत मजहब है कि हजरत उमर को कहते ही बुज़दिल है, हजरत अबू बकर और हजरत उमर को कहते हैं ये बुज़दिल थे। और हजरत अली बहादुर और मजहब का जरा मुहासबा करें। और वो कहते हैं खिलाफत चली गई, हजरत अली डरते थे, बागे फदक चला गया, हजरत अली डरते इसलिए तकिया किया है। तकिया वहां होता है जहां डर हो, तो डरते रहे, तकिया किया। और उन बेईमानों ने दास्तानें घड़ी है, कहानियां घड़ी है। हजरत फातिमा के घर को आग लगा दी गई, निरा झूठ का झूठ, लेकिन हजरत अली डरते रहे। और हत्ता के अबू बकर उमर उस्मान दुनिया से चले गए, फिर भी हजरत अली डर रहे थे। तो आज ये कर रहा था कि ये वादा, ये कहना हजरत अली की खिलाफत पे, तो वो खुद कहते हैं कि उनका दीन नाफिज नहीं हुआ। और अल्लाह ने फरमाया भला जो मक्के नन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, भला जो मक्के नन्ना हो लहुम, उनके लिए अल्लाह दीन को तकमीन अता कर देगा, तो दीन उनका नाफिज होगा। तो मेरा भाई ये वादा कब पूरा हुआ? शिया कहते हैं मादी के दौर में पूरा होगा।
مادی جب آئے گا، ابھی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے تو مادی کا یہ جو تمہارا تصور ہے اس تصور کو ثابت کرو۔ شیعہ زہر کا پیالہ نہیں پورا ڈرم پی لے گا، اور جو اپنا مزعومہ مہدی ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، 12ویں امام پہ گفتگو نہیں کرے گا۔ اس لیے کافی اصول کافی میں لکھا ہے کہ 12ویں امام کا جو نام لے وہ بھی کافر ہے۔ 12ویں امام کا جو نام لے وہ بھی کافر۔ میں نے تقریباً 100 حوالہ جمع کیا ہے شیعہ کتب سے کہ شیعہ امام جن کو سمجھتے ہیں اور ان کے ذمہ روایتیں لگاتے ہیں، شیعہ امام کے 100 فتوے اماموں کے موجود ہیں، مختلف اماموں کے، جس سے دوسرے امام کافر بنتے ہیں، اور پھر شیعہ اماموں کے فتوے اس پہ ہیں کہ سارے شیعہ کافر بنتے ہیں۔ فتوے بھی معصوم ہیں۔ مثلاً اب ایک یہ بھی عنوان ہے کہ جس نے مادی کا نام لیا وہ بولو اصول کافی پڑھ رہا ہوں، ہمارے غیر ذمہ دار حوالے ہوئے کبھی نہیں، کوئی حوالہ نہیں ہوا، نہ ہماری کتابوں سے نہ تقریروں سے۔ انشاءاللہ غیر مستند حوالہ کافی پڑھ رہا ہوں کہ امام مہدی کا نام لینے والا کافر ہے، جس امام کا نام لینے والا کافر ہے، اس امام پہ ایمان رکھنے والا کتنے درجے کا کافر ہوگا؟ اس امام کی آمد کا جس کا نام ہی اتنا کبھی نام کہتے ہیں کہ اس کا نام لے تو کافر ہے، نیچے بات ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ کیا نام ہو سکتا ہے کہ جس کا نام لینے والا بھی کافر ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، انہوں نے کئی غلط نظریات رکھے۔ ایک نظریے کا نام دیا امامت، نظریہ امامت، اور اس نظریہ امامت کو سارے نظریوں کی جان کہا، بنیاد کہا، اور یہ نظریہ رکھا کہ امام کون ہوتا ہے؟ اس امام کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت اور الوہیت سے مرکب ہستی کا نام امام ہے۔ نبوت بھی اس میں ہوتی ہے اور الوہیت بھی، لیکن اسے لفظ الہ بھی نہیں کہنا، لفظ نبی بھی نہیں کہنا، لفظ الہ بھی نہیں بولنا، لفظ نبی بھی نہیں بولنا، اور نبوت کے بھی سارے خصائص اور الوہیت کی بھی ساری شانیں اس امام کے اندر، اس ہستی کے اندر جمع ہیں۔ یہ ہے شیعہ کا نظریہ امامت کہ امام کے اندر مختصر جملوں میں خواص الوہیت، خواص نبوت کسی ایک ہستی میں دونوں جمع مانتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا امام۔ توجہ ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا امام۔ پھر انہوں نے اسی پر کہا جیسے نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، نبی کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، تو امام کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے۔ اب انہوں نے ایک گھڑنتو بات کی، انہیں کہا گیا اچھا اللہ انتخاب کرتے ہیں، تم کہتے ہو امام 12 ہیں، ان کے شناختی کارڈ قرآن سے دکھا دو۔ مختصر سی بات ہے نا بھائی، شناختی کارڈ میں لمبا چوڑا تو نہیں ہوتا، کوئی محلہ بھی نہیں لکھا، تھوڑا بہت لکھا ہوتا ہے، چلو محلہ بھی چھوڑ دو، مختصر شناختی کارڈ فلانا ولد فلاں، ان کے کوئی نسب دکھا دو 30 پارے قرآن میں۔ تو اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیے تمہارا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے، اور وہ امام لے کے گئے۔ یہ قرآن پورا نہیں ہے بھائی، 12 کا نام دکھاؤ، کوئی نہیں، نام تک کوئی نہیں، نسب تک کوئی نہیں۔ پھر ایک غلطی کر بیٹھے، 12 بنا بیٹھے نا، منصوبہ پہلے بنایا، اور انہوں نے سمجھا تھا قیامت آ جائے گی، قیامت لیٹ ہو گئی ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کے علم اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے؟ 17 آیتیں قرآن میں موجود ہیں کہ قیامت کب آئے گی،
یہ اللہ نے علم اپنا خاصہ بنا رکھا ہے. علمھا عند ربی الیہ یرد علم الساعہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل. اس کا علم جب بھی کوئی سائل مسئول ہوگا کہ قیامت کب آئے گی اسے کہنا پڑے گا اللہ عالم الیہ یرد. اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی. دنیا میں حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قیامت کے لیے نذیر بنا کے بھیجا, قیامت کی تیاری کروانے والا بھیجا, اور ساری کائنات کے امام قیامت کب آئے گی اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. لم یتلے علیہا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا. اللہ نے نہ نبی کو بتایا نہ فرشتے کو بتایا. بعض روایات میں آتا ہے, بعض ائمہ نے لکھا جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے پر, وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا ہے, اور وہ سور اس کے منہ کے ساتھ لگے, اور حکم الہی کا منتظر ہے کہ کب آئے اور میں پھونکا مر. تو اس فرشتے موکل بالسور کو بھی پتہ نہیں قیامت کب قائم ہوگی. اب انہوں نے اندازہ لگایا تھا بھئی 12 اماموں تک قیامت آ جائے گی. ادھر عقیدہ بنایا کہ اگر امام سے زمین خالی ہو تو زمین آسمان قائم نہیں رکھ سکتا, اور امام کا حجت کا ہونا ضروری ہے ورنہ ایمان نہیں محفوظ رہے گا. اور پھر یہ عقیدہ بنایا کہ قرآن بغیر امام کے سمجھ ہی کسی کو نہیں آ سکتا. قرآن سمجھائے گا تو امام, حدیث سمجھائے گا تو امام, دین سمجھائے گا تو امام. تو یہ ایک انہوں نے نظریہ بنا لیا, اس لیے اب ان میں بھی 2 فرقے بن گئے, ایک غیر مقلد اور دوسرے مقلد. اور یہ جو تمہارے غیر مقلد ہیں یہ بھی ادھر سے ہی آئے, ان کا بھی پانی ادھر سے نکلا ہے, اور اکثر ان کے عقائد بھی انہی والے. خیر وہ بھی ان میں بھی بات چل گئی, کچھ مقلد اور کچھ غیر مقلد. اور ان کا جو غیر مقلد طبقہ ہے وہ اسی پہ کھڑا ہے کہ امام کے بغیر دین کی کوئی بات بتا نہیں سکتا, لہذا تمہارے مجتہد جو تم نے بنائے سارے بدماش ہیں اور سارے فلاں ہیں ادھر بھی. اور جو مقلد ہے وہ بیچارے کہتے ہیں مجبوری ہے, امام جو آندھا ہی نہیں پیا, امام تو باہر آ ہی نہیں رہا, مجبوری ہے, اس لیے جب تک امام چھپا ہے تو ہم بھی اجتہاد کریں گے, ورنہ تو ان کا مذہب ہے جب تک امام نہیں آئے گا جہاد نہیں, جمعہ نہیں. اور کیونکہ جمعہ قائم کرانا امام کا منصب ہے, جہاد کروانا امام کا منصب ہے, اور بادشاہ بننا امام کا منصب ہے, یہ ساری دنیا کا نظام چلانا امام کا منصب ہے. یہ سارا کچھ بنا کے انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ قیامت آ جائے گی, قیامت ہو گئی لیٹ. تو ایک امام کو 3ری صدی کے قریب چھپا دیا. ویسے 9 ماضی چھپے ہوئے, 9 اماموں کو چھپایا, اور ہر کے بارے میں کہا کہ یہ آئے گا حکومت کرے گا, یہ آئے گا حکومت, یہ وعدہ پورا ہوگا بعد اللہ والا. محمد بن حنفیہ سے لے کے یہ جو آخری امام ہے, 9 اماموں کو ہر فرقہ شیعہ نے چھپا رکھا ہے. ایک فرقہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ چھپے ہیں. میں نے کہا اگر وہ چھپے ہیں نا محمد بن حنفیہ اور وہی مہدی ہے تو پھر شیعوں کی خیر نہیں ہے, کیونکہ محمد بن حنفیہ نے تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. پھر کہتے ہیں جی نفس زکیہ وہ چھپا ہے. کبھی کہتے ہیں امام اسماعیل چھپ گیا, کہتے ہیں امام اسماعیل کے بارے میں امام جعفر صادق کے 2 بیٹے تھے, ایک امام موسیٰ کاظم اور دوسرا اسماعیل. تو امام نے نامزد کر دیا بھئی میرے بعد امام موسیٰ کاظم ہوگا. ٹھیک ہوئے موسیٰ کاظم, میرے بعد امام اسماعیل ہوگا. میں نے غلطی کی, اسماعیل ہوگا. اب اسماعیل بچپن میں ہی مر گیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کو بدا ہو گیا. بدا کا مطلب ہے اللہ کو پتہ نہیں چلا بھئی یہ پہلے مر جائے گا. تو اس لیے اب ایک فرقہ ان سے جدا ہو گیا, اسماعیلیہ. انہوں نے کہا کہ وہ مرا نہیں, وہ غائب ہو گیا ہے.
قرب قیامت وہ آئے گا۔ مختاریہ کیسانیہ نے کہا کہ محمد بن حنفیہ مرا نہیں، غائب ہو گئے، قیامت کے قریب وہ آئے گا۔ نفس زکیہ کے پیروکاروں نے کہا وہ مرا نہیں، وہ غائب ہو گئے، قیامت کے قریب وہ آئے گا۔ یہ کوئی 9 10 12 13 بلکہ اس سے بھی اگر تلاش کی جائے زیادہ انہوں نے غائب کی ہو، جو مرتا کہتے ہیں پھر آئے گا، غائب ہو گیا، آئے گا۔ تو یہ جو امام صاحب ہیں آخری بار میں، کہ یہ جب دائیاں بیٹھی تھی تو دائیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں لگے، طبیبوں نے کہتے ہیں تلاشی لی تو حمل میں بھی ملے نہیں، اور حضرت حسن عسکری اس کی اولاد ہی کوئی نہیں جس کے ذمہ 12 امام لگائے، 12واں امام، اور ان کی اپنی کتابیں موجود ہیں، ان کی اولاد ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دائیاں بیٹھی رہی انتظار میں، امام کسی دائی کے ہاتھ نہیں لگا، پھر جب پیدا ہو گیا کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ کہتے ہیں اس لیے نظر نہیں آیا کہ اس کی ماں جننی تھی، جننی تھی، اس لیے نظر نہ دائیوں کو آیا نہ مریدوں کو آیا۔ ایک مرید کو کہتے ہیں نظر آیا، اور وہ بھی اچانک کمرے میں گیا، اور عجیب تماشا یہ بنا جب امام نظر آیا تو یہاں سے لے کر ناف تک گھاس اگا ہوا تھا، امام کے اوپر گھاس تھا، بال نہیں تھے، بالوں کی جگہ پہ گھاس تھا۔ یہ پورا افسانہ اور منصوبے کیا ہے؟ جب امام آئے گا تو ننگا امام ہوگا، اس پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور بغیر کپڑوں کے الف تلف آئے گا، اور اس ننگے مادی کے ہاتھ پہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ بیعت کریں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے وہ کفری عقیدہ۔ تو خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا، امام انہوں نے کہا اللہ منتخب کرتا ہے، کیونکہ نبوت والا خاصا ماننا ہے، نبی کو جو اللہ منتخب کرتا ہے تو امام کو بھی اللہ نے منتخب کرنا ہے۔ 12 انہوں نے لفافے بنا لیے، اور قرآن کہا کہ محرف ہو گیا۔ اب قیامت لیٹ ہو گئی، کئی امام بیچاروں کو غائب کر کے بٹھانا پڑا، 3 صدی کے قریب امام غائب ہوا، 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے۔ اب ان کو کہو کہ اتنی صدیاں پوری مخلوق بغیر امام کے رہ رہی ہے، تم تو کہتے ہو بغیر امام کے زمین قائم نہیں ہوتی، وہ امام تمہارا کدھر ہے؟ اب تو آنا چاہیے، کم از کم واٹس ایپ نمبر دے دے، کوئی رابطہ ایرانی خامنئی تک کر لینا۔ اب خامنئی کو بدھ کو امام بنایا ہوا ہے، اور یہ نرا بت ہے، شیطان یہودیوں کا ایجنٹ۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، یہ وعدہ کہاں پورا ہوا؟ دنیا رافضیت الٹی لٹک جائے، یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ وعدہ کہاں پورا ہوا۔ اگر مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ وعد اللہ بھلا وعدہ، یہ خلافت ابو بکر صدیق ہے، خلافت فاروق اعظم ہے، خلافت عثمان ہے، خلافت علی ہے، یہ چاروں خلفاء، ان کی خلافت میں یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اگر ابو بکر کو خلیفہ برحق نہیں مانے گا، اس آیت کا صریح انکار ہے، اس آیت کا صریح انکار ہے، اس آیت کا پر ایمان آ ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت کرو، یہ قرآن ہے، سورہ نور ہے، اور ساری کائنات کے رابطیوں کو چیلنج ہے کہ تم ابو بکر عمر عثمان علی کو نکال کے اس آیت کا معنی کر کے دکھاؤ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو خلافت بھی دے گا، اور وَلَيُمَكِّنَنَّ ان کے دین کو اقامت بھی دے گا۔ پتہ چل گیا ابو بکر عمر عثمان علی یہی موعود لہم ہے، یہی انہی سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ سورہ حج میں بھی وہاں اس کو اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ سے وہاں پر بھی متعین کر دیا کہ یہ مہاجرین صحابہ ہوں گے جو صحابہ ہجرت کر کے آئے، یہاں پر بھی متعین کیا۔ تو یہ مسئلہ قرآن نے واضح کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد ایک دور چلے گا، اور وہ دور ہوگا، ذرا لفظ ذہن میں رکھنا، وہ دور ہوگا خلافت علی منہاج النبوہ، بولو خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ کاملہ
खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा, ये कौन सी खिलाफत है? खिलाफत मौऊदा है, खिलाफत मौऊदा है। मौऊदा का माना जिस खिलाफत का अल्लाह ने वादल्ला में वादा किया है वही वादे वाली खिलाफत है। और ये खिलाफत कामिला भी है, खिलाफत मौऊदा भी है, खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा भी है। और इसमें तरतीब क्या है कि पहले अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर हैं, खलीफा बिला फासल अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान हैं, फिर हजरत अली है। मैं साबित ये करना चाहता था कि अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की खबर खुद अल्लाह ने दी है। अब यहां कहते हैं जी नबी पाक ने आपके अपने बाद नामजद क्यों नहीं किया? नामजद नबी को किया जाता है। अगर ये नामजदगी वही के साथ होती, नस के साथ होती, तो खत्म नबूवत का माना ही कोई नहीं बनता था। इसीलिए तो आपने फरमा दिया ला नबिया बादी, मेरे बाद नबी नहीं होगा, मेरे खुलफा होंगे। तुमने खुलफा की पैरवी करनी है। अब यहाँ राफ्ती का सवाल ये है कि कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को खाली नहीं छोड़ता, जिम्मेदार बनाता है, फला नहीं कर, तो नबी ने उम्मत को लावारिस क्यों छोड़ा? मैंने कहा लावारिसो, पैगंबर ने उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा, उम्मत को वारिस दे के गए, उम्मत को संभाल के गए, बेफिक्र हो के गए। और ऐसे खुद अपनी तरफ से नहीं, खुद अल्लाह ने मेरे नबी को मुतमईन कर दिया और पैगंबर को बता दिया उम्मत के मामला में कि जब अबू बकर मौजूद है, अब और बेशुमार अदिल्ला इस पे मौजूद है। ये मैं अपने उन मौलवियों को कह रहा हूं जो बाद किताबों में पढ़ के और ये हमारे यहां खिलाफत मनसूसा नहीं हो। मनसूस का माना तो समझना, वहां मनसूस नस मनसूस का माना मुअय्यन नामजदगी है, लेकिन मुअय्यन नामजदगी नहीं हमारे नजदीक, क्योंकि मुअय्यन नामजदगी मिन जाने बिल्ला ये नबियों की होती है। ये किसकी होती है? और जो खुलफा है ये नबी नहीं। आप मुझे बताएं कि एक खलीफा को अल्लाह की तरफ से मुंतखब किया जाए और नजरिया ये बनाया जाए कि हर खलीफा और इमाम वही के जरिए मुंतखब होगा, फिर क़यामत तक वही को जारी मानना पड़ेगा या नहीं? मानना पड़ेगा। और जिस मजहब ने इस पर बुनियाद रखी वो वही का कायल है, वो कहते हैं इमामों पे वही आती है। तो अगर कोई तुमसे सवाल करे कि पैगंबर करीम दुनिया से चले गए, शख्सी मुअय्यन तौर पे अपना खलीफा नामजद क्यों नहीं किया? आप 3 शिक्कों में जवाब दे सकते हैं। पहली शिक ये है कि शख्सी तायीन मिन जाने बिल्ला ये सिर्फ नबियों की होती है, और चूंकि आप खातमुल अंबिया हैं इसलिए आपके बाद शख्सी ताजीन नामजदगी मिन जाने बिल्ला मनसूस नहीं होगी, वरना ये नबूवत का खासा गैर नबी में मानना है। माशाअल्लाह। एक दूसरा जवाब ये है कि पैगंबर ने शख्सी ताजीन इसलिए नहीं की कि पैगंबर को अल्लाह ने बता दिया था कि मेरे महबूब बेफिक्र होके जाओ, आपका ये मिशन जारी रहेगा, आप बेफिक्र होके उम्मत पे छोड़ के जाएं ताकि पता चले कि उम्मत ने पूरा पैगंबर की तालीम से कस्बे फैज किया है। इसलिए और तीसरी बात यह थी कि पैगंबर करीम का मंशा यह था कि बहुत सारे काम, ये जरा जुमला अहम है, इसको जरा गौर से सुनना। बहुत सारे ऐसे काम थे कि नबी की वफात हो गई, वो काम अभी रहते थे। मंशा इलाही और मंशा नबूवत यही था कि इन कामों की तकमील हो, इन कामों की तकमील हो। तो अल्लाह ने ये जो खास कर खिलाफत मौऊदा है, खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा है, इसको तकमीला बनाया है उमूर नबूवत का। जो काम रह गए थे वो सब के सब अल्लाह ने इस खिलाफत में पूरे कर दिए। कुरान का जमा करना इसी खिलाफत में हुआ। इसी तरह जितने सियासी कवानीन और बहुत सारी चीजें यहूदियों मुशरिकीन को जजीरे अरब से निकालना, इसकी सैकड़ों मिसालें हैं। वो इस खिलाफत में
تکمیل ہوئی۔ اب وہ حدیث جو پہلے میں نے سنائی اس کو بھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ 4 خلفاء وہ ہیں جو خلافت موعودہ کا مصداق ہیں، جن کو اللہ نے پیغمبر نے بھی الخلفاء الراشدین المہدیین کہا ہے، اور اسی لیے فرمایا تم پہ میری سنت بھی لازم ہے۔ خلفاء راشدین المہدیین یعنی یہ جو خلیفے آنے والے ہیں، یہ چونکہ نبوت کے کاموں کی تکمیل کریں گے، میری اتباع بھی لازم ہے اور ان کی اتباع بھی لازم ہے۔ اچھا، جہاں پر بعض لوگوں کو دھوکہ لگی ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان خلفاء کے بعد جو ہے وہ پھر ملوکیت آ گئی۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ خلافت باقی رہی، آپ نے فرمایا یکسرون، میرے بہت زیادہ خلیفے ہوں گے۔ خلافت جہاں ختم نہیں ہو گئی، لیکن خلافت ایک ہے راشدہ اور ایک ہے خلافت راشدہ خاصہ، ایک ہے خلافت راشدہ عامہ۔ تو حضرت معاویہ بھی خلیفہ ہیں، حضرت حسن بھی خلیفہ ہیں، لیکن وہ خلافت راشدہ عامہ ہے، اور حضرت علی تک، ابو بکر صدیق سے حضرت علی تک یہ خلافت راشدہ خاصہ ہے، یہ خاص ہے، اور انہی میں تکمیل ہونی تھی۔ یہی وہ خلفاء الراشدین المہدیین کما استخلف الذین من قبلہم والی خلافت جس کا وعدہ اللہ نے کیا۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خلیفہ راشد ہے۔ کئی لوگوں کو جہاں پر بھی تکلیف شروع ہو جاتی، خلیفہ راشد ہے، اور پھر انہوں نے تقابل کیا، ملوکیت اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے۔ واہ واہ، ایک چبل نے کتاب بھی لکھی ہے خلافت و ملوکیت، نام کتاب کا دیکھو، جاہل کا جاہل، اس کو پوچھو جاہلا پیغمبر کریم کیا دعا کر رہے ہیں، اس نے تصور یہ کیا کہ خلافت وہ اچھی چیز ہوتی ہے، اور جو ملوکیت ہے نا یہ ظلم، جبر، ظلم، ناانصافی، اور یہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ اچھا، اور جاہل نے قرآن نہیں دیکھا، فرمایا قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تل خلافت ہے یا ملکہ، ملکہ من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اب کون سمجھائے مودودی چبل کو کہ تو نے کیا سمجھا کہ ملوکیت کوئی غلط چیز ہے، ملک کوئی غلط چیز ہے؟ اگر یہ ملک غلط ہوتا تو پیغمبر سے دعا کروائی جاتی کہ میرے پیغمبر یوں دعا کر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک، تؤتی الملک ہے جو خلافت ہے، بادشاہی، ملک۔ تو ہر بادشاہی بری نہیں ہوتی۔ بادشاہ کون تھے؟ حضرت سلیمان بھی بادشاہ تھے؟ نہیں تھے۔ حضرت داؤد بھی بادشاہ، خلیفہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت سلیمان خلیفہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ طالوت کو ملک، وہ بادشاہ ہیں اور ملک کہا گیا۔ تو یہ جو مودودی صاحب کو جہالت کی وجہ سے دھوکہ لگ گیا، خلافت اور ہے، ملوکیت اور ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ خلافت اور ملک دونوں جمع ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک خلافت علی منہاج النبوۃ، 100% امور نبوت کی تکمیل ہے، وہ صرف ابو بکر سے لے کے حضرت علی المرتضیٰ تک ہے۔ خلفاء راشدین یہ 4 خلفاء ہیں، ان کے بعد حضرت حسن بھی خلیفہ ہیں، حضرت معاویہ بھی خلیفہ ہیں، اور ان کی خلافت بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ اسی لیے یہ ایک ضعیف روایت پیش کر کے ثم یکون ملک عزوز، اور میں نے کہا ساری حدیثیں پڑھ، ثم یکون ملکم و رحمہ بھی آیا ہے، اس کے بعد ملک اور رحمت ہوگی۔ یہ ملک اور رحمت والی روایت کیوں نہیں پڑھتا؟ اور آپ نے فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے فیکثرون، اور دوسری حدیث میں آئے اسنا عشرہ خلیفتن، 12 خلفاء ہوں گے۔ کتنے؟
لیکن اس میں کیا ذکر کیا؟ لا یزال ھذا الدین عزیزا، یہ دین غالب رہے گا جب تک 12 خلفاء ہوں گے، 12 خلفاء کے زمانے میں دین غالب رہے گا اور یہ دین بڑھتا جائے گا۔ اور وہ کون ہے؟ اس میں علماء نے بحث کی۔ اچھا، روافض نے جہاں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، کہتے ہیں وہ جو 12 خلفاء ہیں نا، وہ ہمارے 12 امام ہیں، زندہ باد۔ ہم کہتے ہیں حضرت حسن کے بعد حضرت حسن نے خلافت حضرت معاویہ کو دے دی، اس کے بعد تمہارا کون سا امام خلیفہ ہے؟ 12 خلفاء اگر تمہارے ہیں تو حضرت حسن نے خلافت کس کو دے دی؟ بولو ٹائم ختم ہو گئی ہے۔ حضرت حسن نے خلافت کس کو دے دی؟ حضرت حسن نے خلافت کس کو دے دی؟ اس کے بعد تمہارا کوئی امام خلیفہ ہے؟ تو پھر 12 خلفاء تمہارے کیسے بن گئے؟ یہ تو خلفاء ہیں۔ تم تو کہتے ہیں ہمارے جو بعد والے ہیں وہ ساری زندگی چھپے رہے، اندر کی بولی اور تھی، باہر کی بولی اور تھی۔ تمہارا مذہب تو وہ ہے، پھر وہ خلفاء کیسے بن گئے؟ اس لیے یاد رکھو، حضرت ابو بکر، ایک قول یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے عمر بن عبدالعزیز تک 14 خلفاء گزرے، جن میں 2 وہ تھے کہ جن کی خلافت بالکل محدود تھی، اور یہ پورے گن لو تو 12 خلفاء ہیں جن میں دین 4 دانگے عالم میں دین کے ڈنکے بجتے رہے، اور یہی وہ خلفاء تھے جن کے زمانہ میں دین جہاں سندھ تک پہنچے، افریقہ تک پہنچے، اور پیغمبر نے فرمایا لا یزال ھذا الدین عزیزا، یہ دین غالب رہے گا۔ خلفاء، اور ساتھ یہ نہیں کہ وہ کچھ سارے بعد والے بنو امیہ کے اس درجے میں تھے جو پہلے خلفاء گزرے، نہیں، وہ جو پہلوں کا درجہ ہے وہ خلافت علی منہاج نبوہ کا درجہ ہے، اور اس میں کوئی ذرہ برابر مباحات کی حد تک بھی توسع نہیں۔ لیکن جب زمانہ گزرتا گیا، معیار میں کمی آتی گئی، وہ جو معیار تھا وہ اور تھا، باقی معیار اس سے ڈاؤن ہوتا گیا، اور یہ ترتیب خود پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ جو ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میری جماعت، پھر اس کے بعد درجے میں بھی، زمانے میں بھی جو بعد میں آئیں گے، اس کے بعد میں آئیں گے، تو یہ اس ترتیب سے چلے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ کو خلافت راشدہ سے نکالنا یہ بھی بہت بڑی دجل اور جہالت ہے۔ ملوکیت کو خلافت کے مقابل سمجھنا اور مذموم سمجھنا یہ مودودی صاحب کی جہالت ہے، اور چونکہ وہ عالم نہیں تھا، قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائی ہیں، پھر ساتھ رفض اور آزادی کے جراثیم بھی تھے، تو جب عالم بھی نہ ہو اور ساتھ ہو بھی کچھ غیر مقلد تو سمجھو آپ پورا بیڑا کر کے۔ خیر، کہاں تک جدا کریں گے؟ ابو بکر کی خلافت بلا فصل ثابت ہوئی ہے نہ ہو اس آیت سے، اور 6 ایتیں اور بھی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں، میں نے جو جملہ کہا، ایک نیا موضوع نکل آیا کہ پیغمبر کریم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر ہے، اس لیے آپ بے فکر تھے۔ سنی شیعہ متفق ہے، شیعہ کی 10 کتابیں، جس میں تفسیر کمی بھی اور بھی 9 کتابیں اہل تشیع کی، وہ جو آیت ہے نا سورہ تحریم کی، اِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ ازواجی حدیثاً، کہ پیغمبر نے بعض بیویوں سے ایک راز کی بات کی تھی۔ راز کی بات وہ حدیثاً کیا تھی؟ کمی، صافی، سارے شیعہ لکھتے ہیں، وہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو کہا تھا، فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، اور ابو بکر کے بعد خلیفہ عمر ہوگا، ابو کے تیرا باپ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بات تھی، تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دی، تو پھر تنبیہ آئی کہ جب پیغمبر نے راز کی بات کی تو آگے بتائی کیوں؟ معلوم ہوتا ہے اللہ نے پیغمبر کو بتائی، پیغمبر نے حضرت حفصہ کو بتائی، یہ اللہ کی منشا بھی یہی تھی، اور اللہ نے
یہ خبر دی کہ میرے محبوب بے فکر رہنا ہے، آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا۔ یہ شیعہ ماخذ ہے، اور سنیوں کے ہاں تو بھرمار ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام، حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا تو آپ ذرا پریشان ہوئی، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میرے سر میں بھی درد ہے، اور لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ میں ارادہ کیا کرتا ہوں، تو میں نے ارادہ کیا کہ کوئی بندہ بھیجوں ابو بکر کو بلواؤں اور انہیں میں خلافت لکھ کے دے دوں۔ یہ میں نے ارادہ کی، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، انہیں میں لکھ کے دے دوں کہ میرے بعد خلیفہ آپ ہیں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا یا اللہ بجدفع المؤمنون، یا اب اللہ بجدفع المؤمنون، ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ اللہ کسی اور کو خلیفہ بننے دے گا، نہ مومن کسی کی خلافت کو قبول کریں گے۔ مومن بھی قبول نہیں کریں گے، اللہ کو بھی قبول نہیں۔ یا اللہ، اللہ انکار کرے گا، اللہ انکار کرتا ہے۔ بَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، مومن بھی یہ کام نہیں ہونے دیں گے، اس لیے میں نے لکھ کر نہیں دیا، ورنہ میرا دل کر رہا تھا کہ ابو بکر کو لکھ کے دوں کہ میرے بعد خلیفہ آپ ہیں، لیکن میں یہ بھی من جانب اللہ تھا کہ یہاں لکھتوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لوگ لکھتوں میں شک بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بننے دیتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، اور تمہیں سمجھ آئے نہ آئے میں کسی اور کو سمجھا رہا ہوں جن کو آ جائے۔ آج تم ویسے بھی لیٹ آئے ہو، چلو میں سزا نہیں دیتا، ٹائم پہ تشریف لاؤ بھائی، اب تو ویسے بھی ہماری چھٹیاں ہیں، طلباء بھی چھٹی پہ ہیں، تو آپ ٹائم پہ آئیں گے تو بیان شروع ہوگا۔ خیر میرا خیال ہے جلسے کے تھکے ہوئے تو ٹائم پہ تشریف لائیں۔ آپ کا گلہ ہوتا ہے جمعہ لیٹ ہوتا ہے، میرا گلہ ہوتا ہے آپ آتے لیٹ ہیں، تو اب دونوں کا گلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ ٹائم پہ تشریف لائیں، ٹائم پہ ختم ہوگا۔